بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ بھائی اور بہنوں، سماج کو سدھارنے کے لیے، معاشرتی جیون زندگی، ہماری خاندانی زندگی کو درست کرنے کے لیے عربی میں اصلاح معاشرہ کہتے ہیں، ہندی میں ہم اس کو سماج سدھار کہہ سکتے ہیں۔ خاندان کی زندگی، محلے والوں کی، پڑوس کی، دکانداروں کی، ڈاکٹروں، وکیلوں، فنکاروں کی، کاروباری لوگوں کی، کھیت کھلیان والوں کی، مسافروں کی، چاہے بس میں سفر کرتے ہوں، ریل میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوں یا سائیکل پر ہی کیوں نہ چلتے ہوں، چھوٹے موٹے کاروباری لوگ، پھل فروٹ بیچنے والے، دھوبی، درزی، لوہار اور دوسرا کسب کا کام کرنے والے، ان سب سے میں مخاطب ہوں، اپنے ایمان والے بھائیوں سے بھی، اہل اسلام سے بھی اور اپنے وطن کے لوگوں سے بھی، کیونکہ ہمارے وطن کے جو نواسی ہیں، دوسرے ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی ہم پر حق پہنچتا ہے کہ سماج سدھار کے لیے ہم ان کو بھی یوگدان دیں اور ان کے ساتھ میں بھی ہمارا سمبند اور سلوک اچھا ہو، بھائی چارے کا ہو۔ آپ کے اس خادم نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ کو سنائی، اس میں فرمایا گیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی جو بیٹھک ہوتی ہے، چار آدمی بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں، کوئی سنگٹھن بناتے ہیں، جماعت بناتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، یہ تو بھلائی کے کام ہیں، لیکن ان بھلائی کے کام میں بھی برائیاں گھس جاتی ہے، ہماری نیتوں کی خرابی کے سبب یا سماج کے بگاڑ کے سبب یا کوئی اور ایسے اسباب آ جاتے ہیں جس کی بنا پر سماج جو ہے وہ سڑنے لگتا ہے، بگڑنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ لوگوں کی بیٹھک اور مشورت اور صلاح مشورہ، اور چار آدمی جب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے تو خیر کے لیے ہے، لیکن خیر اور بھلائی اس میں ہوتی نہیں ہے۔ لیکن ایک راستہ ہم بتاتے ہیں کہ اس بیٹھک میں، اس مشورے میں، اور سماج سدھار کے کام میں سچ کہنے کا حکم دیا جائے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ سچ میں صدقات بھی آتا ہے کہ پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ دوسروں کا حق ہم ان کو دیں جا کر کے کہ یہ تمہارا حق ہے، اس کو لے لو۔ او معروفین، اور بھلی بات کا چلن زندہ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں کہ بھئی برائی بہت پھیل گئی ہے، اب چار آدمی مل کے بیٹھو، اس کا راستہ تو نکالو، کیا ہو رہا ہے۔ یا لوگوں میں سدھار کرنے کے لیے کہ جہاں بگاڑ آیا ہے، اور اصلاح بین الناس، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جو ان کاموں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، الیکشن جیتنے کے لیے یا چندے جمع کرنے کے لیے یا اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، اس نیت سے نہیں کرے میرا مالک راضی ہو جائے کہ میں نے انسانوں میں، مانو جاتی میں، مانوتا میں، آدم کے بیٹوں میں، پیغمبر کی امت کے اندر بگاڑ نہیں ہونے دیا ہے، میری وجہ سے کوئی بگاڑ نہیں ہوگا، سلامتی ہوگی، میں سلامتی کے کاموں میں حصہ لوں گا۔ اب میں تفصیل میں جاتا ہوں کہ معاشرے کی، سماج کی اصلاح کے لیے بڑا ویاپک پروگرام ہے، حکومتیں بھی کرتی ہیں، سماج کو بھی کرنا چاہیے، ویکتیوں کو بھی کرنا چاہیے، خاندان کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، اس میں ہم کسی ایک پر ڈال دیں۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم حکومتوں میں ڈال دیتے ہیں، حکومت کیا کرے گی؟ حکومت وہ کام کر سکتی ہے جو اس کے بس میں ہے، سماج سدھار کا کام حکومت کے بس کے میں پوری طرح نہیں ہے، اوپر اوپر سے کر لے گی قانون بنا کر۔ سماج کا کام گھر گرہستی والے مرد اور عورت اور جن طبقوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ فکر کریں کہ بگاڑ کہاں سے آیا ہے۔ مثلا اب آپ دیکھ لیجئے، اس دور کے اندر
کہ ٹیلی ویژن ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہزاروں ہزار میل سے کوئی آدمی بات کر رہا اور لاکھوں آدمی اس کی بات کو سن بھی لیتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. اس میں نیکی کا چلن زندہ کرنا ہو یا شبھ سوچنا دینی ہو، اچھی بات کہنی ہو یا لوگوں کی اصلاح کرنی ہو تو وہ ٹی وی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس میں ننگا پن آ جائے، عورتیں آدھی ننگی دکھائی دیتی ہوں، بچوں کو سیکس کی تعلیم دی جاتی ہو، ناچ اور گانے اور ڈھول اور تاشے اور کھیل اور کود، یہ زندگی کے وہ مقاصد نہیں ہیں جس میں قومیں ترقی کرتی ہیں. مانو جنریشن میں قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ بہت ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کیا کام کرنا چاہیے کیا کام نہیں کرنا چاہیے، چیزوں کا استعمال کس طرح ہم کریں. جیسے پیسہ ہے کسی کے پاس میں تو اچھا کام بھی کر سکتا ہے، اسے برا کام بھی کر سکتا ہے. برا کام کرنا اس کے مالک کو ناپسند ہے کہ میں نے جو امانت دی تھی اس کا صحیح استعمال اس نے نہیں کیا. تو اب میں بات ٹیلی ویژن سے شروع کرتا ہوں. پہلے تو بائسکوپ سنیما ہوتے تھے، ناچ گھر ہوتے تھے، بھانڈ لوگ آتے تھے، ناچتے تھے، تھرکتے تھے. یہ جن کو عورت اور مرد کے بیچ میں ایک طبقہ ہوتا ہے نا، اس کے بھی ناچ گانے ہوتے تھے اور لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے، ان کا ٹائم پاس کرنے کے لیے. آج ٹائم پاس کرنے کا زمانہ نہیں ہے، وقت بڑا قیمتی ہو گیا ہے. ایسا وقت ہاتھ سے جا رہا ہے کہ جو آج سے 50 سال پہلے جوانی کے ایام میں تھے انہیں معلوم ہے، اس میں بھی ایک ہوں، کہ سارا کام کر کے 5 بجے ہم فارغ ہو جاتے تھے. اب کوئی کام نہیں تو دوست بھائی آتے تھے، ملتے تھے، کوئی اللہ رسول کی بات، کوئی اچھی بات کرتے تھے. لیکن آج تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں بات کرنے کا، اپنے پتنی سے اور بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں. وقت میں ایسی بے برکتی. اور رسول اللہ نے صدیوں پہلے اس کی پیشخبری کر دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سال مہینے ہو جائیں گے، مہینے ہفتے ہو جائیں گے، ہفتہ دن ہو جائے گا، اور دن جو ہے وہ گھڑی گھنٹے کی طرح نکل جائے گا. جیسا آج ہی کا دن ہے، دیکھیے نا کیسے نکل گیا ہاتھ سے.